وداعی عمل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عائشہ کو پیش کیا گیا. عظمت جان لے وہ کفار جو حضرت عائشہ کی عزت کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں سے آپ کی عظمتیں، آپ کے مرتبوں کا آغاز ہوتا ہے. جیسے ہی پہلی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو آپ کو کر دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حضرت عائشہ کے چہرے کو پہلی مرتبہ دیکھا، فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ، جبریل علیہ السلام اس وداعی سے پہلے میرے خواب میں ململ کے کپڑے میں ایک چہرہ چھپا لائے. میں ململ کا کپڑا ہٹاتا، میں نے ایک چہرے کو دیکھا. میرے دوسری مرتبہ خواب میں آئے، میں ململ کے کپڑے کو ہٹایا، میں نے ایک چہرے کو دیکھا. پھر تیسری مرتبہ آئے، میں نے ململ کے کپڑے کو ہٹایا، میں نے وہ چہرے کو دیکھا. اللہ کی قسم عائشہ، وہ تو ہی تھی جو میرے خواب میں بار بار پیش کی جاتی تھی. اور جو خواب ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ وحی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. گویا اللہ کی طرف سے پیغام تھا کہ آپ کو عائشہ سے نکاح کرنا ہے رضی اللہ عنہ. 9 سال کی عمر میں وداعی ہوئی. وداعی کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حجرے میں ایک دودھ کا پیالہ رکھا تھا. حضرت عائشہ نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کا پیالہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیتے ہیں اور عائشہ کو دیتے ہیں. برکت حاصل کرنے کا بھی طریقہ ہے، رومانس کا بھی ایک طریقہ ہے. جو شادی شدہ نہیں ہے وہ بے چین نہ ہو جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دودھ پیتے عائشہ کو دیتے، عائشہ دودھ لیتی برکت کے لیے اور شوہر کی محبت کے تاثرات حاصل کرنے کے لیے. اپنے ہونٹوں کو وہیں رکھ کر دودھ پیتی جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیتے تھے، ہونٹ رکھ کر. یہ محبت کے طریقے، برکت حاصل کرنے کے طریقے. آپ کے تھوک سے برکت حاصل کرتے تھے صحابہ کرام، آپ کے بال سے برکت حاصل کرتے تھے صحابہ کرام. خالد بن ولید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کا گچھا آپ کے پاس تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جنگ میں جانے والی جو ہیلمٹ تھی، ہیلمٹ کے اندر سیلیے تھے، جب میدان جنگ میں جاؤں گا ان بالوں سے برکت حاصل کروں گا. صفیہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو پانی میں ڈبا کر ان لوگوں کو پلاتی تھی جن کو بخار آ جاتا تھا. برکت حاصل کرنا. آثار مبارک جو کہا جاتا ہے برق ہے، لیکن جس کے پاس آثار مبارک ہے اس کو دلیل پیش کرنا پڑے گا کہ حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قسم اللہ کی ہم بھی برکت حاصل کریں گے. اس لیے کہ اگر تم دلیل پیش نہیں کر سکتے تو آثار مبارک کہہ کر اسے باہر پیش مت کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. ایک رئیس گھر سے ایک ایسے حجرے کی طرف آگئے جس کو قرآن مجید میں ذکر کیا گیا حجرات میں، ایک چھوٹا سا حجرہ. اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جب اس گھر میں آئی، آپ تصور کر کے دیکھیں عائشہ کی زندگی کی قربانیاں اسی مختصر چھوٹے سے حجرے میں. آپ یہاں سے 48 سال تک زندگی گزاری، مزید 48 ایئرز. ہجرت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آپ کو ازواجی زندگی نصیب ہوئی، وہ غالباً 8 سے 9 سال ازواجی زندگی آپ کو میسر ہوئی. یہی 8 سال بہت اہم ہے حضرت عائشہ کے، جہاں اسلام کا بہت بڑا حصہ آپ کے سینے میں اتار دیا گیا. 8 سالہ زندگی اسی حجرے میں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے. حجرے کی کیفیت یہی کہ چھوٹا سا حجرہ تھا. حجرے کے قصے میں پردہ لٹکا ہوا تھا، جس پردے پر کوئی ڈیزائن تھا. اسی پردے کے سامنے حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے. ان عائشہ رضی اللہ عنہا، یہ روایت کہاں سے آئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. یہ حضرت عائشہ کے پاس کوئی تیسرا وہاں موجود ہی نہیں تھا. ایسے 2500 احادیث ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ یہ پردہ میرے نماز میں توجہ کو غافل کرتا ہے، لہذا اس پردے کو یہاں سے نکال دے. عائشہ رضی اللہ عنہا ڈیزائن کے چیزیں گھروں میں ایسی جو تصویر والی نکال دینا، یہ حدیث حضرت عائشہ لے کر آئی. فرماتی ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اطاعت میں آ گئی، میں نے اس کپڑے کو کاٹ دیا اور ہمارے تکیے کے غلاف میں نے بنا دیے. عائشہ رضی اللہ عنہا ہمارے گھر میں 2 تکیے تھے. کہنے والی آپ ہیں، کہتی ہیں جس حجرے میں آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وداعی کر کر، عزیز دوستو اے دوستو، اگر کوئی یہاں پر سادگی والی زندگی گزارنے والا ہے، غریب گھر کا رہنے والا ہے، خوشخبری ہے تمہارے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں جب میری وداعی ہوئی تو ہمارے گھر میں ایک ہی بونتا تھا، یعنی ایک ہی میٹریس تھا. وہ میٹریس اور گدے کا کیا کہنا کہ ایک کھال تھی جس کے اندر کھجور کے چھلکے بھرے ہوئے تھے، ہم اسی پر سو جایا کرتے تھے. یعنی شادی کے بعد آپ کے پاس ایک ہی میٹریس تھا. پھر حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہ کچھ دن گزرنے کے بعد اللہ نے ہمیں ایک اور میٹریس عطا کر دیا. اللہ اکبر.
खाली गद्दा मिल गया तो शुक्रगुजारी है। इतनी नेमतें जिंदगी में भरे भी हैं, लेकिन किसी के लिए अल्लाह की शुक्रगुजारी हो रही नहीं हो रही। इजाजत लीजिए, इतनी बात याद है कि एक गंदा था, एक और आ गया, अल्लाह ने हमें अता कर दिया। एक एक चीज की शुक्रगुजारी का जज्बा उम्महातुल मोमिनीन के पास से, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास से ये हुजरे में आप जिंदगी का आगाज करती हैं। इस हुजरे के बारे में अल्लाह अज़्ज़ा सूरह अहज़ाब सूरह 33 में इरशाद फरमाता है, आयातिल्लाहि वल हिकमा, ये हुजरों का क्या कहना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके घरों में सुबह और शाम आयात की तिलावत की जाती है और हदीस की तिलावत की जाती है। वैसे हदीस आए से उलमा ने कहा हदीस की तिलावत भी सवाब का बायस है। आयातिल्लाहि वल हिकमा, अजीज दोस्तों, अल्लाह की आयत तिलावत करना घर में खुसूसियत थी अल्लाह के नबी सल्लम की हुजरात की। अम्मा आयशा के हुजरे की, दिगरो उम्महातुल मोमिनीन के हुजरे की। रमजान जाके 5 महीने हो रहे हैं, कितने लोग हैं जो दोबारा कुरान नहीं उठाया। अब सोचिए रोजाना